Bismillahir Rahmanir Rahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 3, hope you will be fine. I am going to upload the last video of this chapter. As you can see and you know that the name of the first chapter is Dorothy Meets the Scarecrow, and we will discuss this last page today, and after that we will discuss the exercise of this book. So let's start. I understand how you feel, said the little girl. मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हो, छोटी लड़की ने कहा. Because the scarecrow was having no mind and the scarecrow was stuffed with straw, so that's why the feelings of scarecrow was feeling that little girl, and she was telling that I understand that how you feel, کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے کیسا محسوس کر رہی ہو, said the little girl. چھوٹی لڑکی نے کہا. Who was truly sorry for him? کون اس کے لیے سچا دکھ پرست ہوگا. Now she is wondering and she is thinking in his heart that for this poor scarecrow, who will be responsible and who will be sorry for him. So that's why the writer is saying that وہ جو چھوٹی لڑکی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کون اس کے لیے جو ہے نا اتنا دکھ پرست ہوگا, اس کے لیے سچا جو ہے سچی معافی مانگے گا, کیونکہ اس نے اس کو کتنے عرصے تک اس پول پر کھڑا رکھا. Now if you will come with me, اگر آپ میرے ساتھ آؤ گے, I will ask Oz to do all he can for you. میں اپنے معاشرے سے کہوں گی کہ وہ جتنا بھی ہو سکے آپ کے لیے کریں گے, ان سے جتنا بھی ہو سکا وہ آپ کے لیے کریں گے. مطلب لڑکی اس کو لے کے جا رہی ہے ایمرلڈ سٹی معاشرے سے ملانے کے لیے, تو اس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے جو کوشش ہوگی ہم آپ کی اچھے کے لیے کریں گے. تھینک یو, ہی آنسرڈ گریٹفلی. آپ کا شکریہ, اس نے اسکیئر کرو ڈراؤنے پتلے نے احسان مندی سے جواب دیا. ڈوروتھی, ٹوٹو اینڈ اسکیئر کرو واک ٹو دا فینس. ڈوروتھی, ٹوٹو اینڈ اور وہ جو ڈراؤنا پتلا تھا وہ باڑ کی طرف چلنے لگے. دے کلائمڈ اوور اٹ, وہ اس کے اوپر چڑھ گئے. اینڈ اسٹارٹیڈ واکنگ along the yellow brick road towards the emerald city. وہ اس کے اوپر چڑھ گئے اور دوسری طرف اتر گئے, اور کیا ہوا کہ وہ جو زرد اینٹوں سے بنا روڈ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. کہاں کی طرف؟ ایمرلڈ شہر کی طرف. As I told you, emerald is a mineral, green in color and very precious mineral, so that's why they declared the name of that city on behalf of that emerald. Understand? Okay. Tutu sniffed around the straw man. ٹوٹو جو تھا, وہ جو کتا تھا اس کا, ڈوروتھی کا, وہ یہ جو کتے اس طرح کرتے ہیں نا, سونگتے ایسے کرتے ہیں. سنفٹ مین سو کرنا, اس کے گرد سونگتا سو کرتا رہا. ٹھیک ہے, اسمیل کرتا رہا اس کو. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. وہ غراتا گیا اور یہ سوچتا گیا, اور اس کے ذہن میں یہ خیال آتا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ چوہوں کا جو گھونسلہ ہے اس اسکیئر کرو کے تنوں میں موجود ہو. اس کے ذہن میں آ رہا تھا, ڈاگ کے ذہن میں, ٹھیک ہے, ٹوٹو کے. He was behaving in an unfriendly way because he did not know the scarecrow. وہ اس کے ساتھ غیر دوستانہ رویے کے ساتھ پیش آ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈراؤنا پتلا ہے. What the dog knows? Dog knows nothing. So that's why he was behaving an unfriendly towards the scarecrow. Don't mind Tutu, said Dorothy to her new friend. He never bites. اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ اطمینان سے رہیں, پریشان نہ ہوں, ٹوٹو جو ہے وہ آپ کو نہیں کاٹے گا. ڈوروتھی نے اپنے دوست سے کہا. ٹھیک ہے. اوہ, آئی ایم ناٹ افریڈ. اوہ, میں ڈر نہیں رہا, میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں. ریپلائڈ دا اسکیئر کرو, ڈراؤنے پتلے نے جواب دیا. He can't hurt the straw. یہ جو ہے تنوں کو, تنکوں کو
جو ہے زخمی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی تو وہ کیسے زخمی کرے گا ان کو، اور نہ ہی وہ گھاس اور تنوں کو جو ڈاگ کھاتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ٹوٹو بی نائس. ٹوٹو شریف طریقے سے رہو، اچھے رہو. سیڈ ڈروتھی ٹو ہر ڈاگ اینڈ بینڈ ڈاؤن ٹو پیٹ ہیم. ڈروتھی نے اپنے کتے سے کہا اور وہ نیچے کی طرف مڑی اور اس کو تھپکی ماری، ایسے جس کو شاباش دیتے ہیں نا کہ اچھا کام کیا ہے، یا پھر اس کو کہو کہ یار یہ کام مت کرو تو اس کی پیٹھ پہ ایسے تھپکی مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. پیٹ مینس تھپکی مارنا، بینڈ مڑنا. دین شی پکڈ اپ ہر باسکٹ اینڈ دے بیگن واکنگ اگین. پھر اس نے اپنا تھیلا لیا اور دوبارہ چلنا سٹارٹ کر دیا، دوبارہ اپنے مقام کی طرف چلنے لگے. ڈو لیٹ می کیری دیٹ باسکٹ فار یو، آئی شل ناٹ مائنڈ اٹ. ڈراؤنا پتلا کیا ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ باسکٹ مجھے دے دیں، میں آپ کے لیے لے کر چلتا ہوں، میں یہ مائنڈ نہیں کرتا، میں یہ جو ہے برا نہیں مانتا. اسکیئر کرو نے کہا. فار آئی کانٹ گیٹ ٹائرڈ، اور پھر میں اس کے ساتھ تھکتا بھی نہیں ہوں، میں تھکوں گا بھی نہیں، میں تھک بھی نہیں سکتا. سیٹ دا اسکیئر کرو. ڈراؤنے پتلے نے کہا. ڈراؤنے پتلے نے اس کو کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، کیا میں آپ کے لیے یہ باسکٹ یہ میرے لیے چھوڑ دیں کہ یہ تھیلا میں آپ کے لیے لے کر جاؤں، میں خفا نہیں ہوتا اور نہ ہی میں تھک سکتا ہوں. سیٹ دا اسکیئر کرو. اسکیئر کرو مطلب ڈراؤنے پتلے نے کہا. آئی ول ٹیل یو اے سیکرٹ، میں آپ کو کچھ خفیہ بات بتاتا ہوں. آئی ول ٹیل یو سیکرٹ، میں ابھی آپ کو ایک خفیہ بات بتاؤں گا، میں آپ کو خفیہ بات بتاؤں گا. خفیہ بات مطلب سیکرٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ فرینڈس کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن ایک فرینڈ کو آپ سیکرٹ بات کرتے ہیں تو تمام فرینڈ سے اس کو الگ کر کے ایک بات بتاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیکرٹ. اوکے. ہی کنٹینیوڈ، اس نے جاری رکھا. ایز ہی واکڈ along، اور وہ چلتے گئے. دیر از اونلی ون تھنگ ان دا ورلڈ آئی ایم افریڈ آف. اسکیئر کرو. ڈراؤنے پتلے نے کہا کہ دنیا میں ایک چیز ہے جو مجھے ڈراتی ہے، جس سے مجھے ڈر لگتا ہے. واٹ از دیٹ؟ سیڈ آسکڈ ڈروتھی. وہ کیا ہے؟ ڈروتھی نے پوچھا. از اٹ دا فارمر ہو میڈ یو، کیا یہ وہ کسان ہے جس نے تمہیں بنایا؟ نو آنسر دا اسکیئر کرو. نہیں، ڈراؤنے پتلے نے جواب دیا. اٹس اے لائٹڈ میچ، یہ لکڑی والا شخص جو ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. روشنی کرنے والا اور لکڑی سے بنا ایک شخص. Now look at here, I will explain this statement, this word, this sentence to you. اسکیئر کرو اس لیے پریشان ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے پول پر بندھا سٹک ہوا تھا اور ڈروتھی آئی ہے اور اس کو نیچے لی. تو وہ کہتا ہے کہ میری طرح اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس پول کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، کسانوں نے ان کو یا کسی لوگوں نے ان کو چمٹایا ہوا ہوگا اور یہ تنکوں سے بنے ہوئے ہوں گے. تو مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میری طرح اور لوگ بھی جو ہیں اس پول کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے. تو مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر مجھے کوئی یہاں پر آ کر اس پول کے ساتھ سٹک نہ کر دے، اس کے ساتھ نہ اٹیچ کر دے، اس کے ساتھ نہ چمکا دے. ٹھیک ہے. سو the explanation of this last sentence is like that. So اس نے کہا یہ لکڑی سے بنا شخص ہے جسے مجھے ڈر لگتا رہتا ہے. So dear students, we have finished this chapter, the first chapter of class 3. You can see in New Oxford Modern English we have completed the first chapter, reading with translation. And about the author, as I told you in the beginning, that L. Frank Baum is the author of this chapter, and he was an American author. امریکہ کا لکھنے والا تھا. before he started writing books for children. لکھنے والے کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جب بچوں کے لیے جو کتابیں لکھتا تھا، اس طرح کی جو ہے کہانیاں لکھتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، اس سے پہلے وہ خود بھی اسٹیج پر آ کر ایکٹنگ کرتا تھا. He used to act himself on the stage and make different dramas, etc. With the help of all those dramas, he able to write some stories for the children. So dear students, we have completed this chapter, and tomorrow inshallah we will solve the exercise of this chapter. Take care and goodbye. See you in the next video.